ماشاءاللہ جی، یہ ساؤنڈ والے بھائی نے اس کو سادہ ہی رکھیے. ماشاءاللہ کمال کر دیا جی آپ نے، پہلی بار اس طرح ہوا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. ٹھیک ہے جی، اس کو زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، کو 2-3 ہی باتیں کرنی ہیں، لیکن بس گزارش یہ ہے کہ آپ بھی نیت فرمائیں کہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے جی، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ پوری کوشش کروں گا کہ عمل کروں گا، کیونکہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کو بڑا ہی شوق ہے بولنے کا، اور اسی طرح کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو بڑا ہی شوق ہے سننے کا. لیکن آپ فرماتے ہیں دونوں کسی کام کے نہیں، کام کے عمل والے ہی ہیں، کیونکہ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اتھے عملان دے ہونے نے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے اصل بات ہے وہ ہے عمل. حالات رجی میرے خیال سے یہاں صرف 5 منٹ میں تقریر ختم ہو سکتی ہے. یہ بات کہہ کہ جتنا آپ سب کو پتہ ہے نا، اور جتنا مجھے بھی پتہ ہے، اگر ہم اس پہ ہی عمل کر لیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائیں ہیں. اب یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتہ کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتے نہیں. یہاں بیٹھے کس بندے کو پتہ ہے نہیں پتہ کہ داڑھی رکھنی ہے لیکن رکھتے نہیں. یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتہ کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے لیکن چھوڑتے نہیں. یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتہ کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، لیکن چھوڑتا کوئی نہیں ہے. یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتہ اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا. یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتہ کہ اللہ کا ذکر کرنا. سب کو سب پتہ ہے حضرت، لیکن کیا ہے عمل نہیں ہے. چسکے لانڈے دیں سنانا لے بھی تو سننا لے بھی. پتر عمل کرو ہے، عمل کرو ہے، عمل کرو ہے، عمل کرو ہے. آگے بڑا کٹھن مرحلہ ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. بہت کٹھن مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے. ٹھیک ہے، بڑا اللہ رحمت فرمائے جی. زیادہ نہیں 2-3 باتیں بس آپ سے کر میں نے پھر آگے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ، بڑا کثیر تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا ہے صرف ایک بار، اور وہ بھی محبت سے. آپ محبت کو سمجھتے ہیں؟ پھر ذرا مجھے محبت سے پڑھ کے بتائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اور حضرت جی کوشش فرمایا کریں کہ یہ چپ کا روزہ توڑ دیں. یہ جو آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے نا، اس کو توڑ دیں حضرت. یہ صرف درود پاک مولویوں نے نہیں پڑھنا، حضور نبی علیہ السلام آپ کے بھی نبی ہیں حضرت. یہ جو آپ نے یہ جو شرم کا ایک گھونگھٹ اوڑا ہوا ہے نا، اس کو اتار دیں، اور جب بھی باری آئے دیوانہ وار پڑھا کریں حضرت.
اور یہ میں نہیں کہہ رہا جی، ہاں جن پہ پڑھنا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے او انت مجنون، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب سچ ذرا بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے درود پڑھا ہے، آپ کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانی ہو گئی؟ کہہ سکتے؟ سچ بولو جی، آپ کو دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے؟ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ سارے بیمار ہو گئے ہیں۔ خدا دا واسطہ جی کیوں انج کر دے ہو؟ یہ شرم و یا جو تم نے ہمیں بس بنا رکھی ہے، اس کو چھوڑو، وہ دیوانہ وار پڑا کرو یار۔ ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا جی، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ سننا نہیں ہے کہ سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا۔ تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ انہوں نے تو پڑھا نا، تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ تو اپنی کر، انہوں نے تو پڑھا، تو بتا۔ حضرت جی اس کو سادہ رکھیں، آواز ڈبل نہ کریں۔ تو بتا تو نے کہاں پڑھا؟ انہوں نے تو پڑھا نا، تو بتا تو نے کہاں پڑھا؟ تو نے کتنی بار پڑھا؟ جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے۔ انہوں نے تو پڑھا، تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ ہاں جی، انہوں نے تو پڑھا، تو بتا تو نے کیا پڑھا؟ اور حضرت جی یاد رکھیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پہلے قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ ہم تو اس پہ نہیں جی پورے اترتے، ڈالیں سارے اپنے اندر، وہ جنہوں پنجابی جی کہندے نے پا اپنے اندر چاہتی۔ سارا دن آج دیکھو ہم نے کتنی بار سبحان اللہ کہا ہے، ہم نے سارے دن میں کتنی بار الحمدللہ کہا ہے، ہم نے سارے دن میں کتنی بار اللہ اکبر کہا ہے، آج ہم نے سارے دن میں کتنی بار اپنے اللہ کا ذکر کیا، آج ہم نے سارا دن کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا ہے۔ ہم تو جی اس پہ نہیں پورے اترتے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ پھر یہاں نہیں، پھر اللہ پھر آگے فرما یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہ کرو بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرو۔ تو کثرت ذکر تو دور یار، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے، ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں کوئی۔ پھر آگے نبی علیہ السلام کی حدیث آئی، پہلے ذکر پھر کثرت ذکر، پھر محبوب انداز بھی بیان فرما رہے۔ آپ فرماتے او انت مجنون، صرف ذکر نہیں، صرف کثرت ذکر نہیں، بلکہ اس انداز سے ذکر ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت۔ اس لیے بھائی میں تانوں پہلے کیا، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، بس کو ترلا منتی ہے تاڑی کہ جڑے رائے اسی ٹر پہ ہیں ٹھیک نہیں جی ہے، جڑی رائے اسی ٹر پہ ہیں نا ہے ٹھیک نہیں جی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے حضرت ہم پہ بڑے بڑے احسان کیے ہیں حضرت، ہمیں ہماری زبان میں بڑی بڑی جگہ قرآن و حدیث کا مفہوم دے گئے حضرت۔ کسی نے پھر کمال لکھا تھا جی، اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ میں جٹ ہاں، میں بٹ ہاں، میں رائی ہاں، میں مہر ہاں، میں گجر ہاں، میں وٹو ہاں، میں ٹوانا ہاں۔ انہوں نے کہنا سانوں کی دسن دے ہیں، سانوں اج صرف دس کر کے کی آئے ہو بٹ صاحب؟ ہاں جی پتر، سانوں نہ دس جو بھی تو ہیں وہ مک گیا اتھے ہی۔ میں ناموں سے آگاہ نہیں، علماء بیٹھے ہیں، اور کوئی حضرت ان شیموں کا مان نہ کرے۔ اللہ نے یہ پتے یہاں ہی کاٹ دیے، ہاں اگر وہاں کام آئے گا تو حضور کا نسب کام آئے گا جی۔ ہاں جی، باقی ہے جٹاں بٹاں والی کوئی کہانی جی، گجر شجر، اللہ نے پتے یہاں ہی کاٹ دیے۔ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہاں میں برادریاں تعارف لی بنائی۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ میں تو ہی سمجھو میں اتھے بھی جا کے آکھاں گا میں نون لیگ دا ہاں، یا میں پیپل پارٹی دا ہاں، یا میں پی ٹی آئی دا ہاں، تو انہیں کہنا سانوں کی دسن دے ہیں، وہ سارے لمحہ پائے نہیں پڑے جنہاں دے توں نام لین دے ہیں، تینوں ہی پا لئی انہاں نال ہی۔ پھر ہاں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری۔ سانوں ایتھے عادت پئی ہے نا جی، سانوں ایتھے عادت پئی سمجھا رہے، شاید اگے بھی ہیں جی ہونا جا کے اتھے ہی پاکستان دے جج لگے ہونے نے، اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے۔ ایسے پتر جڑی رائے پہ گئے وہ چنگا نہیں جی ہے،
اپنا وقت ضائع کرن دے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ وڈا نام حضرت لکھا ہے. جدوں کتے آپ علی پور شریف ہوندے نا تو آپ پہلے اپنے ایک مرید نو کہہ چھڑ دے میں جدوں اثر دی نماز پڑھ کے نکلا نا تو پہلے شاپر چ توڑی پا کے رکھنی ہے تو مینوں مسجد چوں نکل دیں پھڑا چھڑی. اس نے پہلے جناب شاپر میں توڑی ڈال لینی. یہ آپ کے ادھر بھی ہے بڑے جنور پنجابی تھی دوڑے کہندے ہو چھوٹے چھوٹے نالے واہ میں ویکھیا تھے پھرنے ٹرنے ہیں نا جدوں واہ پچھوں پانی آتا پہاڑوں اتنے بھی حضرت بالکل حضور دے لاگے آئی دئی سی ایک. وہ کی کرنا آپ نے اتنے ٹر جانا حضرت آپ نے اپنے جڑے قدمین شریف ہیں انہیں پانی چ لمکا کے بہ جانا تو کی کرنا جڑی توڑی دا شاپر ہے نا انہوں لد لینا باہر ایک توڑی دا جڑا نا وہ تیلا چکنا تو انہوں پانی چ سٹنا. جدوں نے پانی نال اگے ٹر جانا نا تھوڑا جہا پھر اپنے آپ مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس تو نہیں آنا ہے. پھر ایک اور سٹنا حضرت انہیں بھی پانی جدوں اگے جانا پھر اپنے آپ کہنا جماعت علی نے واپس تو نہیں آنا ہے. ہوں حضرت تھی حساب لا سکتے ہو کہ ایک شاپر چ کنے ک تیلی توڑی دے تیلے ہوندے ہونے نے میرے ہزاراں چ ہوندے ہونے نے. سٹی جانا اپنے آپ کہی جانا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. سٹی جانا اپنے آپ کہی جانا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. میں جدوں اپنے پیراں کولوں گل سنی نا میں عرض کیتی حضرت یہ واپس نہیں آن تو کی مراد ہوئی بھلا. کہنے لگے تو مراد سی جماعت علی جڑا سال اللہ دی یاد تو بغیر ٹر گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. کوئی جڑا لمحہ اللہ دی یاد تو بغیر ٹر گیا انہیں واپس نہیں آنا. اور پتر اسی سارے اج امام حسین امام علی مقام دی محفل چ بیٹھے ہیں پتر. ایتھے لمحے نہیں ایتھے ساہ نہیں پتر ایتھے تو سالاں انجی لنگے نے ایتھے سالاں انجی لنگے نے. اس لیے میرے ویرو میرے سنگیو اے چنگا راہ نہیں جی جہاں اسی ٹرے پے ہیں. اچھا انہوں نے بھی سن لو جنہوں کے نام سے بیٹھے ہو. شاہ صاحب ماشاء اللہ ٹر گئے بڑی سونی انہوں نے سیدہ دی منقبت پڑھی ہے حضرت. اور سیدہ کون نے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے حضرت. حضور نبی علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہے. ٹھیک ہے جی آیا آیا. لیکن لکھے آئے حضرت کہ سیدہ ساری رات اللہ دے حضور کھلو کے عبادت کر دی سن حضرت. ساری رات حضرت اللہ دے حضور کھلو کے عبادت کر دی. اللہ دے جی میں پی رہا ہوں میرے بڑے مرید نے میں بھی مرید ہوں الحمدللہ. میرا گمان ہے کہ تقریباً زیادہ لوگ جڑے اتنے بیٹھے نے مرید ہی بیٹھے نے کسی نہ کسی دے. لیکن پتر بالکل صحیح گل ہے اسی کھ نہیں کھٹیا پیری مریدی چ بلکہ کی ہویا الٹے اسی بے عملے ہو گئے. اور جی میرے پیر بڑے پہنچے نے کتنے پہنچے نے بھائی کہ تینوں نماز ہی معاف ہو گئی ہے. کتنے پہنچے نے بھائی کہڑی جگہ سانوں ہی تو دسنا. کتنے پہنچے نے تیرے پیر کہ تینوں درود معاف تینوں ذکر معاف تینوں گناہ جائز ہیں. کتنے پہنچے نے میرے جن مرید نے. میں کہنا بھائی میں کتنے نہیں جے پہنچیا تھا میں اتنے ہی ہوں جے ایویں نہ کتے آپ بھی مریو تو نال مینوں ہی ماریو. ہاں یہ کہ رل مل گلیاں سکیاں پئیاں بلن گیاں. جتھے میں بھول گیا تسی یاد کرا دیو جتھے تسی بھول جو گے میں یاد کرا داں گا. یہی پیری مریدی اور بھائی کی ہویا میں اسی کھ نہیں کھٹیا حضرت جی بے عملے ہوئے ہیں. اسی اپنی نسبتوں کو کچھ نہیں لیا بے عملے حضرت جی. جی بڑی بڑی بڑے پہنچے دے پیر. لیکن وے سارے پہنچے جتھے ختم ہوندے نے محبوب خدا دے معاملات تو شروع ہوندے نے. ہاں جی کوئی حد ہے ان کے عروج کی جی کوئی حد ہے ان کے عروج کی. حضور نبی علیہ السلام دا مقام تے وراء الورا ہے جی. آپ نے خود فرمایا ابو بکر میری حقیقت میرے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں سمجھ جاندا ہے. ہاں جی ایتھے سارے زمانے دے غوث کتب رل جان تے او جڑے انہاں دے کول بیٹھے جنہاں نے انہاں نوں ویکھیا جنہاں نوں اسی صحابی کہنے ہیں انہاں دے پیراں دی دھوڑ نوں نہیں پہنچ دے ادھر جی. ہاں جی کتے کی نے حضور صرف بیٹی نہیں آپ کی فرماندے نے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہے حضرت. لیکن کی ساری رات سیدہ حضرت جی نوافل فرماندی سن. بلکہ ایک جگہ لکھے آئے حضرت مولا مشکل کشا بیٹھے سن آپ دے غلام سن. آپ اپنے غلام نو کہندے نے کیا میں تمہیں خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤں. غور کردے نے حضور ضرور سناؤ. آپ نے فرمایا چکی چلان دی وجہ نال حضرت فاطمہ دے ہتھاں تے گٹھے بن گئے سن. خوہ تو پانی آپ ہی بھر کے لے آندیاں سن جدی وجہ نال جسم مبارک تے مشک دیاں رسیاں دے نشان پی گئے سن. کار آپ ہی بھاری دیندیاں سن پھیر دیاں سن جدی وجہ نال کپڑے خراب ہو جاندے ہیں. کہتے ہیں حضور دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں ہے
میں گھر آیا, میں آ کے کیا فاطمہ غنیمت ہے, جاؤ اپنے بابا کڑے کو غلام یا لونڈی مانگ لو, کام چسانی ہو جائے گی. حضرت سیدہ نے چادر اوڑی اپنے بابا دی بارگاہ چ, اللہ دے محبوب علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش چ آپ اپنے غلاماں نوں عطا فرما رہے. اتنے کھلو کے نا شرم دی وجہ نہ منگیا ہی نہیں گیا. حضور نے ویکھ لیا, اب واپس آ گئی. اگلے دن حضور نبی علیہ السلام تشریف, آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیویں آن ہویا؟ مفہوم میں سنان ڈیا. سیدہ خاموش رہی ہیں. حضرت مولا مشکل کشا کہندے نے میں بول پیا. میں عرض کی تھی محبوب خدا ذرا اپنی شہزادی دے ہاتھ تے ویکھو, چکی چلا چلا کے ہاتھ تے چنڈیاں بن گئی ہیں. آپ ہی مشک چ پانی بھر کے لے آندی نے, جسم تے رسیاں دے نشان پی گئے نے, کار آپ ہی باری پھیر دی نے جس وجہ کپڑے میلے ہو جاندے نے. آپ دی بارگاہ چ غلام تے لونڈیاں آئیاں سن. میں ہی کیا سی جا کے اپنے بابا کو غلام تے لونڈی مانگ لو تاکہ کام چ آسانی ہو جائے. اگو حضور نبی علیہ السلام فرماندے نے اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو, اے فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو, اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نا اپنے گھر کے کام خود ہی کرتی رہو. اور کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہو؟ سیدہ نے عرض کی تھی اللہ دے رسول ضرور. آپ نے فرمایا راتی جدو اپنے بستر تے آؤ نا 33 باری سبحان اللہ تے الحمدللہ تے 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو, غلاماں نال بہتر ہے. آیا اور قربان جاواں حضرت سیدہ دے فقر تے بھی آپ اگو کی عرض کر دیے نے فاطمہ اللہ تے اللہ دے رسول تو راضی ہے. حضرت آیا کتھے وے جی سبحان اللہ, دسو جی مینوں کتھے وے سبحان اللہ, بن نچنا ٹپنا ہی مینوں میرا اج سوال ہے تہاڈے سارے ہیں کتھے وے سبحان اللہ. سارے دن کنی واری تو سبحان اللہ آکھیا, تو سارے دن کنی واری الحمدللہ. اور دسو تے صحیح کہڑے پاسے ٹر پے نچن ٹپن دا نام تسی دین رکھ لیا ہے, کتھے وے سبحان اللہ دسو مینوں. اور سیدہ کا کیا معمول تھا, ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی. اور لکھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان فجر دیتے نا, ٹھیک ہے جی, تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی, ربا تیری رات ہی مک گئی, کوئی رات این دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. آیا کتھے وے سجدہ جی. بھائی امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے سجدہ ہی تو بچایا تھا جی, کتھے وے سجدہ جی. امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے شریعت ہی تو بچائی تھی, کتھے وے شریعت. امام حسین نے کربلا میں قربانی دے کے دین ہی تو بچایا تھا جی, کدھر ہے دین جی. 2021 میں کھڑے, میں نہیں کو آپ کی خوشامد کرنے آیا, نہ مجھ سے ہوتی ہے. اور امام علی مقام کی محفل میں بیٹھا ہوں, نہ اللہ کبھی وہ وقت لائے کہ کرنی پڑے کسی کی. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, یہ بالکل آپ کے پاس گجرات ہے, بڑا معروف شعر ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بھائی سچ دسیو گجرات والے ہو, کدی تانوں گجرات دے بازار چ اج تک اسلام لبھا ہے؟ لبھا جی کدی؟ کسی ویاہ تے اسلام ویکھیا ہوئے, کسی مرنے تے اسلام ویکھیا ہوئے, کسی یونیورسٹی اسلام ویکھیا ہوئے, اپنے محلے ویکھیا ہوئے؟ بلکہ یہاں بہت زیادہ احباب اس طرح کے بیٹھے ہیں. میں کہوں گا پتر کدی شیشے سامنے کھلو کے ویکھی تینوں اپنے تے بھی اسلام نہیں لبنا کوئی بھی. کدھر ہے جی وہ اسلام پھر جس کے لیے امام علی مقام نے سب قربان کر دیا. میں حضرت آج بڑی بڑی دکانیں لگی ہیں اور ہر کوئی بندہ اپنی دکان چلانے کے لیے بڑے بڑے دلائل دے رہا ہے حضرت جی, لیکن میں اپنے بزرگوں کی بات کروں گا حضرت جی. میاں محمد بخش صاحب نے کمال ہی کیتا ہے جی. آپ کی فرماندے نے سیکھاں تے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمے, او بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کمے. لیکن سوال تو پھر وہی ہے نا جی, سوال تو پھر وہی ہے جی, وہ دین کدھر ہے جی جس کو امام علی مقام نے اپنا سارا کنبہ قربان کر کے بچایا تھا جی, کدھر ہے وہ دین جی؟ دسو جی کتھے ہے جی؟ آج ہمارا حال حضرت جی وہی ہے, نعرہ امام حسین کے یاریاں یزید سے. حضرت بھائی دیکھو تو صحیح نا,
کیا بالکل میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نعرے امام حسین کی آ رہی ہیں یزید سے جی. اتنے موبائل پھولے جان بڑے بڑے پہلوانوں کے موبائل چ پتہ نہیں کی نکل آیا ادھر. بتاؤ جی کون سا گھر ہے جہاں ناچ گانا نہیں چل رہا؟ بتاؤ جی مجھے کون سا گھر ہے جی جس میں ناچ گانا نہیں چل رہا؟ نہیں پتر، پوری کوشش کرو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو. جب نعرہ امام حسین دا لایا تو ٹرنا بھی امام حسین پیچھے ہی ہے. جتھے غلطی ہوگی معافی مانگ لی، لیکن پتر ہے نہ کرو ہے کہ نعرہ امام علی مقام دے تے پیچھے یزید دے. نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن کھولنا، نہ اللہ دا ذکر کرنا، نہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں اس لیے پتر اپنے آپ کو بدلو. مثلا جیسے میں نے پہلے کہا نا جی اسلام، اب یہ لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں. آپ فرماتے میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا. سارے ماؤں والے بیٹھے ہو نا. ماں کا اور بیٹے کا کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے حضرت. اور ہماری جو پنجابی مائیں نا ان کا تو مزاج ہے کہ مثلاً جب پتر گھر آ گئے نا تو ماں نے دوپٹہ نہیں لیا تو کوئی ماواں تو ایڈی پرواہ نہیں کردیاں دوپٹے کی. اللہ کرنی چاہیے نہیں کردیاں، بلکہ کچھ نو تو کہو تو کوئی غصہ بھی کر جاندی. ہاں ایڈا تو مولوی ہوں تیرے کے سامنے دوپٹہ لواں، تو ایسے جھولی چ نہیں جمیا پلیا، ایسے سینے تو 2 سال تو گزار نہیں لئی ہوں ایڈا تو مولوی کہ تیرے کے بھی دوپٹہ لواں. اللہ لینا چاہیے حضرت. لیکن یہ ہے جی اسلام جو اب نایاب ہو گیا، جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، جو دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے حضرت، جو دن بدن ہماری سوچوں سے، ہمارے دلوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے کاروبار سے نکلتا جا رہا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. حضرت ہیں آج بتاؤ جی کتنے ہوئے اسلام بال ہوں مینوں اے دسو حضرت جی کی نہیں نظر آن ڈیا حضرت ہیں؟ بتاؤ جی مجھے. اس لیے پھر میں کہتا ہوں حضرت آج سے کم از کم 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، آج سے کم از کم 100 سال پہلے، یا میاں صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے، میرے خیال سے میاں صاحب ہے، آپ نے کہا تھا. اور پتہ نہیں حضرت جی 2021 میاں صاحب ہوں پھر انہوں نے اپنی گڈی تے بٹھا کے پہلے سیالکوٹ دا بازار وکھاندا، پھر انہوں نے لاہور لے کے جاندہ، پھر انہوں نے اسلام آباد وکھاندا، پھر انہوں نے کراچی کھڑدا تو پھر عرض کردہ حضرت تم لکھو ہاں کی لکھو گے بھلا. اس دور میں انہوں نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. تب لکھا تھا حضرت جب یہ آلات نہیں تھے، جب کیبل نہیں تھا، جب ٹی وی نہیں تھا بھی، ہاں جی، جب نیٹ نہیں تھا، جب یوٹیوب نہیں تھی، جب فیس بک نہیں تھا، جب انسٹاگرام نہیں تھا، جب اس طرح یونیورسٹیاں نہیں تھیں، جب اس طرح کالجز نہیں تھے، جب یہ لباس نہیں تھے، جب یہ سٹائل نہیں تھے، جب جینز نہیں تھی، جب ٹائٹ نہیں ایجاد ہوا تھا، اس وقت میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں یا جو کوئی بھی شاعر ہے اس کا، تب کہا تھا دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. نہیں تکے کھانڈیا کون ہے جی 2021 میں جو اس کو اپنا چہرہ دینے کو تیار ہو؟ آج ہم ہر انڈین ایکٹر کی نقل کرنے کو تیار ہیں. نہیں نقل کرنی تو محبوب خدا کی نہیں کرنی ہے. آج جناب کس دن کو پروگرام پہ کوئی انڈین ایکٹر کو بالوں کا سٹائل بنا کے آ جائے نا، اگلے دن ہمارے لڑکوں کی نائی کی دکان پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس طرح دا بنائی میرا بھی، اس طرح دا بنائی میرا بھی ذرا. دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑینوں سینے لاوے. باتیں کر لو جتنی کرنی ہے. اللہ بڑے نوں غصہ لگدا پیا مینوں ویکھ ویکھ کے نا، وہ مولوی نوں کدے لئی بلایا تے کی کرن ڈیا ہے تے پائی پیا لگے میں کو تانوں خوش کرن آیا ہوں. تسی خوش ہو کے کی کرو گے؟ مثلا جانے کو 4 نوٹ جیب چ پا دیو گے، اس دا اگے جا کے گڈی دا ٹائر پاڑ جے ڈبل لگ جانا. نہیں بھائی انہوں نے خوش کرو، تانوں خوش کیتیاں کھ نہیں لبنا. مینوں جڑی کو تسی میرے کو کربلا سننا چاہتے ہو مینوں نہیں آندی. اسی بزرگوں کو یہی سنی ہے، اسی یہی سنی ہوئی کہ امام حسین نے شریعت بچائی، امام حسین نے نماز بچائی، امام حسین نے دین بچایا، امام حسین نے مسجد بچائی. لیکن دکھ دی گل ہے اج مسجد خالی ہے.
اج مسجد خالی اج ساڈے منڈیاں نے داڑیاں رکھنیاں چھڑ چھڑیاں اج ساڈے منڈیاں نے سر تے ٹوپی رکھنی چھڑ چھڑی دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے. اور میں پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا جتنے نوجوان میں آپ سب کو کہوں گا سوکھا سودا جے پتر آج چار والا تاڑے کو پتر نہیں منگیا کسی نے آج پتر سوکھا سودا جے ٹوپی والا تاڑے کو کسی نے بھرا نہیں منگیا بھتیجا نہیں منگیا وہ تھے وہ دے گئے حضرت جی. اس لیے امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا آپ فرماتے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پہ ہیں تیرے کو تو منگے ہی نہیں ککھ بھی اڑن تیرے کو تو منگے ہی نہیں ککھ بھی بڑا سستا سودا میاں. جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر میں سب سے کہوں گا پوری دلیری نہ داڑھی رکھو پتر اور یاد رکھنا 2021 میں داڑھی رکھنا کوئی چھوٹا جہاد نہیں ہے. آپ انڈیا کے بارڈر پہ لڑنے جاؤ ہو سکتا ہے گولی کھا کے آپ جامع شہادت نوش کر جاؤ لیکن یہ داڑھی 2021 میں وہ جہاد ہے آپ کو سارا دن لوگوں کی زبان کی گولیاں کھانی پڑیں گی. 2021 میں داڑھی وہ جہاد ہے آپ کو سارا دن لوگوں کی زبانوں کے کٹ برداشت کرنے پڑیں گے آپ کو روز کئی بار مرنا پڑے گا. دلیری نہ رکھو پتر. ہاں جی اور میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سناتا جاؤں. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے بابا کھ رکھ لے او بابا کھ رکھ لے. کسی نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا کھ آپ نے فرمایا اس دن تیرا بھی کھ رہ جائے گا. ہاں جی یہ جس کو پتر آپ پیسے دے کے اتروا رہے ہو نا یہ آپ کو کل پتا چلے گا یہ ہے کیا حضرت. اور دوسری میری یہ بھی سنتے جاؤ یہ جس کے لیے آپ اتروا رہے ہو نا یہ جس کے لیے آپ اتروا رہے ہو ہاں جی بلکہ میاں محمد صاحب نے بات ہی ختم کر دی. آپ فرماتے جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. یہ جدے لی تو لوہانڈیا دا نا تینوں پوچھنا بھی نہیں پتر کسی نے. اس لیے پتر جننے منڈے بیٹھے ہو خدا دا واسطہ جی 10 محرم تے صرف ایک سبیل لا کے گل نہ مکا دے ہو انہاں کو عمل والی گل بھی کریے ادھر جی. ہیں جی جے سبیل ہی سارا کچھ ہوندا تے پھر امام علی مقام بھی مدینہ بہ کے نا بڑے مواقع سن جی. اپنے نانا جان دا عرس کر دے اپنے والد صاحب دا کر دے والدہ صاحبہ دا کر دے اپنی نانی جان دا کر دے اپنے بھائی امام حسن دا کر دے. ہیں جی لیکن دسیا نہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے. بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے. اور میں تانوں سچ کہاں گا پتر سی ایک دن رکھ لیا سارے لئے 12 ربیع الاول محبوب خدا ٹھیک ہے جی. ایک دن مولا مشکل کشا ایک دن سیدہ کائنات ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جناب صدیق اکبر ایک دن عثمان غنی ایک دن عمر فاروق ہیں جی ایک دن حضور غوث اعظم ایک دن خواجہ غریب نواز ایک دن بابا فرید. بس عمل کتنے وے عمل پتر سونی گا. اچھا چلو جی میں ہوں تانوں ایک گل حضرت جی اس کو سادہ رکھیں بھائی جی بات رپیٹ نہ ہو اس کو سادہ فرمائیں بالکل. اچھا میں ہوں ایک تانوں گل پوچھن لگا وہاں تسی مینوں ذرا دا صحیح جواب اور میں آپ نے اختلاف دا حق دے رہا ہوں. اگر کوئی کاکا ہے نا کہ نہیں جی گل انج نہیں تو اٹھ کے کھلو جائیو لیکن ذرا ادب طریقے نہ ٹھیک ہے جی. اچھا میں ہوں تانوں ایک سوال پوچھن لگا وہاں تاڈے گجرات وچ پنجاب کالج پکی گل ہے جی ہونا ہی ہونا ہے وڈی سٹی ہے تے اسپائر کالج بھی ہے وے ٹھیک ہو گیا. ہوں تسی جواب دینا وے جننے جوان کاکے بیٹھے دے ہو تسی یونیفارم پایا پنجاب کالج دا اسپائر کالج ٹر جو چوکیدار اندر جان دے گا انہیں کی کہنا یونیفارم ساڈا اولیا ساڈا کپڑے ساڈے بیج ساڈا ایسے جنہاں دے کپڑے پائے جو اتھے ہی جاؤ. ہیں جی ہے جی کسی نے اختلاف تے نہیں میری گل نہ ٹھیک ہو گیا. ہوں تسی یونیفارم پایا دا ہے اسپائر کالج دا
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ, ਹੁਲੀਆ ਸਾਡਾ, ਬੈਜ ਸਾਡਾ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਲੀਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਕੱਪੜੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੂੰਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਤਰੀਕਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ? ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਮਚਾਏ ਮੱਚ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਟੋਲੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਚਾੜ ਚੜੇ ਪੜ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਗੇ? ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਾੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਸ, ਓ ਯੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਐਲ ਹੈ ਫੜ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਿਸਬਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਟੰਗੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ महबूब अलैहिस्सलाम फरमा गए, असी नहीं सुनान डे, असी कसूरवार हाँ। आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जड़ा जेड़ी कौम दी शक्ल जेड़ी कौम दी शबाहत इख्तियार करेगा उन्हां च उठाया जाएगा। है असली पुत्र अज सौखा सौदा जे। अच्छा चलो जी, आपस च बैठे दे हैं, हालात बड़े खराब ने, क्योंकि हुण भी पुत्र असी इस्लाह वाले पासे ना आए, नस्लां तबाह हो जाणगियां सारी दियां सारियां। लो जी, मैं एक होर गल भी पुछन लगा जी, है तो गल है भी बड़ी कौड़ी है, लेकिन चलो ज़रा मिठी समझ के खा ही लईए जी। अच्छा मैनूं एक गल दसो, दाढ़ी ना रखन की वजह एक औरत तो इलावा कुछ हो रहा है? सिर्फ है ही है ना कि मैं किसी को सोहना लगना चाहना, तां ही नहीं ना रखते है। मैं जवान लगा, मैं सोहना लगा है। जे कोई होर वजह, लो जी मैं ए बैठा था जी, उठो जी, कोई होर वजह है जी, ए वजह है मैं तां दाढ़ी नहीं रखन दिया। हाँ जी, तो जे पुत्र यही वजह है तो फिर मैं तेनों कहांगा, ओ चलिया तू एनू सोहना लगना, तू उन्होंने नहीं सोहना लगना चाहता है। मैं पुत्र आपी तियां वाला वां, मैं आपी भैणां वाला वां, मेरी भी बीवी। मैं पुत्र किसी की इज्जत नफ्स मजरूर नहीं करन लगा। कैमरा लगे एवं कोई गल नूं कट वध के चढ़ा हड़े, मैं किसी बेटी की इज्जत खराब नहीं करन लगा, लेकिन मैं एक सच दसन लगा वां। पुत्र जी तू सोहना लगन लई रोज़ ही लुहाना ना जाके, पुत्र सिर्फ 3 दिन मूँह ना धोए तो तू इनू वेखे भी ना। मैं गल गलत तो नहीं की? जे सिर्फ 3 दिन मूँह ना धोए तू इनू वेखे भी ना। लेकिन जिन्हां लई मैं तेनू कहण दिया रख लै, उन्हां लई मेरे अली शाह साहब ने कहा सी मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी है मद भरियां। उन्होंने नहीं सोहना लगना, तू उन्होंने नहीं सोहना लगना, एनू ही लगना ही बस है। और पुत्र इत्थे जिन्ने कुआरे बैठे हो, मैं तुहानूं सारिआं नूं कहांगा पुत्र दलेरी ना रखो। और जे कोई है कि ना कि दाड़ी की वजह ना ही रिश्ता नहीं देना, उन्होंने कहा तू रिश्ता कोल रख, असीं लैना भी नहीं है। हाँ जी, और जिदन को पुत्र दाड़ी की वजह ना रिश्ते तू ना करे ना, 2 नफल पढ़ के ना तो 100 बारी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ते दिलों दरूद पाक पढ़ना, और मदीना पाके एक रूहानी चिट्ठी भेज छड़ियो, महबूब असीं हुण दाड़ियां रखांगे तो लोग सानू रिश्ते भी नहीं देणगे। पुत्र जी उसे रात दरवाज़ा ना खड़किया तो मिसबाई जुरमदार है। लेकिन पुत्र जी तुहाडे अंदर चोर होए तो फिर मैं की करा? पुत्र सौखा सौदा जी, अज सौखा सौदा जी, औखे सौदे वो कर गए, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए।
کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اج سوکھا سودا ہے پتر, انہوں بھی راضی کرو, کیونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن پتر انج دا نہ خوش کرو کہ وہ ناراض ہو جانا. اچھا ایک پتر اور گل بھی یاد رکھیے, اسی تے نہ ایک وچ تے نہ یاراں وچ, کیا پدی کا شور بہادر. صحابی کون نے؟ جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام لی سارا کچھ قربان کر چھڑے. میرے قبلہ جی ایک دوست نے, وہ کہندے نے میں فقرہ بڑا پڑھنا کرنا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. اب لکھے ہے بڑے نے, ساڑے بزرگاں نے کلام لکھے ہے, بحال ہوں نا اپنا اپنا بزرگاں نے, لیکن پتر یاد رکھیو اللہ نے جنوں جتھے رکھے ٹھیک ہی رکھے ہے. میری گل یاد رکھیو, اللہ نے جنوں جتھے رکھے ہے ٹھیک رکھے ہے. کہندے نے میں پڑھنا بلکہ یہ کلام میرے تے طاری ہو گیا, میں ہر ویلے ہی پڑھ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا ہے. فرماندے نے کرات خواب میں کی ویکھی کہ ایک جیپ ہے جس تے بہ کے نہ سی کتے جان دے دیاں. کہندے نے میں پچھلی سیٹ تے بیٹھا ہاں, اگے ڈرائیور ہے, ڈرائیور دے نال ایک شخصیت نے جنہاں دا مینوں خواب تے تعارف کروایا گیا کہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رہے. کہندے نے میرے نال دوسری سیٹ تے نا پیچھے ایک اور شخصیت بیٹھی ہے جنہاں دا خواب چی مینوں تعارف کروایا گیا کہ کون نے؟ ایسے صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہندے نے کردیاں نا سفر رستے چدرے جی کی جگہ انج دی آئی کہ جڑی ٹائر دی اے والی سائڈ سی نا ادھر ورل سی, ٹویا سی چھوٹا جہا, ہوں اس ٹوئے تو ٹائر لنگھ نہیں سکتا. کہندے نے کی ہویا جڑے میرے نال پیچھے بیٹھے سن نا صحابی خواب وچ, کہندے انہوں نے سر جا کے نا ٹوئے چ دے چھڑیا, تے جڑی جیپ ہے نا انہوں نے سر دے اتوں دی لنگ گئی. کہندے نے نال ہی میری اکھ کھل گئی اور مینوں خواب چ دسیا گیا کہ اینوں کہندے نہیں صحابی تو یہ داڑھی والو سوچ پہ اینوں کہندے نے صحابی جڑا ادھر ویکھے نہ ادھر ویکھے سیدھا سر دے تھلے جا گئے. ایویں نہیں پتر منہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, تیرے کو تے پتر اے نہیں رکھی جانڈی, اینوں کہندے نہیں صحابی جڑا نہ ادھر ویکھے نہ ادھر ویکھے سیدھا جا کے تھلے سیر ہی رکھے ادھر, اینوں کہندے نہیں صحابی میاں. لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک پکا مکان دیکھا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کس کا ہے؟ عرض کی گئی محبوب فلاں بن فلاں کا. وہ صحابی حاضر ہوئے, سلام عرض کی تھی, محبوب نے روح مبارک پھیر لیا, انہیں دی تو جان نکل گئی. حضرت پوچھتے نے کی ہویا ہے؟ دسیا گیا حضور نبی علیہ السلام تشریف لے کے آن ڈے تیرے مکان تے نظر پئی. پوچھا کدھا ہے؟ اسی عرض کی تھی فلاں بن فلاں دا, لگدا وہ دی وجہ نہ ناراض نے. اتھے گئے مکان سٹیا, واپس آ کے عرض کر دینے محبوب میں مکان سوٹا ہے جی. ایتھے صحابی پکا مکان بنائے تے محبوب ناراض ہو جان. تو داڑھی نہ رکھیں, تو نماز نہ پڑھیں, تے تو کی آس لائی بیٹھے تیرے ناراضی نے؟ تو کتوں آس لا بیٹھا تھا؟ اس لیے پتر غلطیاں بندے کو ہوندیاں نے, ہو جائیں تو معافی مانگ لو, لیکن جان کے نہ کرو یار, جان کے نہ کرو یار. اسی جان کے کرن دے دیں, نماز نہیں پڑھتے اسی, نماز اسی نہیں پڑھتے. اچھا وہ تو بہت اوپر کا معاملہ نا جی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ, ایک کیا فرماتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ ہی نہ. تو پیچھے کیڑی گل رہ گئی حضرت, پیچھے کیڑی گل رہ گئی؟ اس لیے پتر اپنا سودا بیچ کر بازار سونا, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. سنو سودا ہوں اسپیشل جنہیں نوجوان بیٹھے اینوں کہندے جو سودا. لکھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلنے لگے نا, تو اس وقت جو سب سے چھوٹے شہزادے تھے نا وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی عمر مبارک کتابوں میں لکھی ہے صرف 6 ماہ. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ایسی بھی تھیں کہ جن کو کربلا جانے کی اجازت نہیں ملی حضرت, آپ مدینہ رہی حضرت. اور آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی.
लिखा है कि शहजादी साहबा को अपने छोटे भाई से बड़ा प्यार था। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, ज़रा बहन बड़ी हो ना, अल्लाह को छोटा भाई दे दे तो फिर बहनें बड़ा प्यार करती हैं अपने भाइयों के साथ, बहुत प्यार करती हैं, खिलाएंगी, पिलाएंगी, उठाएंगी, नहलाएंगी, कपड़े तक बदल देंगी। मैंने तो अपने घर में देखा है ना जी, मेरा सबसे छोटा बेटा इब्राहिम है, सबसे बड़ी बेटी अस्मा है, तो बड़ा प्यार है दोनों में है। माँ सोई हो तो वो उसके कपड़े बदल देती है, उसको नहला देती है, सारा कुछ ही करती है जी। खुश भी होता हूँ, दुआ भी देता हूँ, और एक दुआ भाई के लिए भी करता हूँ। वो क्या, या अल्लाह जो भैन ते करन डई जो भरा दा वेला आया तैनूं भी तौफीक देई है, क्योंकि मैंने देखा जो वेला भरावां दा आंदा तो बड़े बदीद हो जाते हैं। मैंने देखा है जब भाइयों का वेला आता है ना, बड़े सख्त साबित होते हैं इधर। और मैं बस जाते जाते पुत्र बात कहता जाऊँ आपको, भैन रख रही हो, भरा रख रही हो, प्लाट दियाँ सत्ता ही खैर आने इधर। लेकिन दुख की बात यह है कि 2021 में हमारा मिजाज ये है, असी प्लाट रखे ने हजरत, ना असी भैन रखी है, ना असी प्लाट रखे, ना भरा रखे है। और याद रखियो मेरे वीरा, जड़ा तू प्लाट रखे है भैन ते भरा छड़ के, पुत्र जे जाते तेन तो प्लाट च उन्होंने मुठ मिट्टी भी लैके जान दी तो फिर मैं जुर्मदार हाँ। बल्कि हजरत जी पीछे ना किबला साहब मेरा एक मुक्तदी है, उसका ये दान सोने का था हजरत, ये वाला फ्रंट के साथ वाला। अपने अपने दौर के फैशन होते हैं। आपके दौर के क्या फैशन है भला? आज 2 मोबाइल फड़ने, आईफोन फड़ना, स्टड लाने, या आपके दौर का फैशन है? उनका जो दौर था उसका फैशन था सोने का दांत लगवाना, लगवाया करते थे लोग हजरत, उन्होंने भी लगवाया था। मैंने हजरत को कई बार कहा, मैं हजरत तेन लोहा छड़ो बंदेली सोना राम में, बस कहते थे अच्छा लुआ देंगा लुआ देंगा, बस सांसों ने वफा नहीं की, सोते में बड़ा मेजर हार्ट अटैक आया, इंतकाल हो गया हजरत उनका। ठीक है जी, मैं फैसलाबाद था उस दिन, उनके बेटों का फ़ोन आया जी हाजी साहब फौत हो गए। मैं ठीक है जी हुक्म हूँ। उन्हें कहा जी किड़े वेले ना वापस आओगे, इसी जनाजे का टाइम रखना। मैंने टाइम जोर के बाद उन्होंने जनाजे का टाइम रख दिया। उन्होंने जी सवेरे ना उन्होंने 5 मुंडियां का वखरा वखरा फोन आया, हजरत साहब वो दंदां का डॉक्टर बुला के फिर दंद कढ़ा लीए ना। हाँ जी, 5 को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि दांत का शरीयत में मुर्दे के साथ जाने का क्या हुक्म है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बस 5 नूं है ही होल पैन डिया सी, अब्बा एक दंद नाल लै चला इधर जाए। हाँ पुत्र, इन्होंने कख नहीं जान देना नाल। और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला मौला मुश्किल कुशा ने अपने फर्जंद अकबर इमाम हसन को नसीहत फरमाई। आपने फरमाया मेरे बेटे हसन, अगर कभी वक्त आया ना तुझे दीन और दुनिया दोनों में से एक चीज़ रखनी पड़ी, एक छोड़नी पड़ी, तो मैं तुझे नसीहत करता हूं दीन रख लेना, दुनिया छोड़ देना। अब आगे भी इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, अर्ज करते हैं बाबा क्यों दीन रखूं और दुनिया छोड़ दूं? आपने फरमाया दुनिया को इसलिए छोड़ देना क्योंकि अगर तू दुनिया को नहीं छोड़ेगा तो एक दिन आने वाला है जब ये दुनिया तुझे छोड़ देगी हजरत। और दुख है हजरत, हमने वही रखा है जिसको छोड़ना है, हमने वो नहीं रखा जो लेके जाना है हजरत, हमने वो नहीं रखा जी। इसलिए पुत्र जब कभी वक्त आया ना, भाई रख लेना, बहन रख लेना, प्लाट छोड़ देना, अल्लाह तुम्हें बड़े प्लाट देगा हजरत, क्योंकि ये रिश्ते नहीं मिलते। लेकिन दुख है जी, असी प्लाट रखे ने ना भरा रखे ना बहन रखी। मेरे ख्याल से इस मजमे में कोई को रब का वली बैठा हो हजरत जिसकी किसी से नाराजगी ना हो। यही तो दुख है जी। हर साल करबला आ रही है, हर साल करबला आती है, लेकिन हम सीखते कुछ नहीं है हजरत। हला होना ये चाहिए जिस तरह माशाल्लाह गली गली कलिया करिया करिया कूचा कूचा महफिलें होती हैं, भाई उसका कोई असर भी तो हो ना हम पे। जिक्र अहले बैत होता है, जिक्र इमाम हुसैन होता है, जिक्र मौला मुश्किल कुशा होता है, भाई को असर भी तो हो ना हम पे। कुछ तब्दीली आए, कुछ बदले हम, कुछ हमारा गुस्सा कम हो, कुछ नफरतें कम हो, कुछ बुग़्ज़ कम हो, कुछ कीना कम हो। लेकिन क्या है, हर चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब देखें मसलन करबला, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप करबला की वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 भी नहीं 50 भी नहीं 60 भी नहीं 70 भी नहीं 71 भी नहीं, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो शख्सियत हैं जिन्होंने मैदान करबला में अपनी आंखों के सामने अपने 72 शहीद होते देखे हजरत। यहां कोई ऐसा भाई बैठा है
جس کے بھائی نے اس کے 72 مارے ہوں، یا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے اس کی بہن نے اس کے 72 مارے ہوں، بیٹھا کوئی؟ لیکن سنو، یہ ہے کربلا۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا والوں کا انداز، یہ ہے انداز اہل بیت۔ امام زین العابدین 72، جن میں اپنے والد گرامی امام حسین بھی شامل ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ حسین تھے، اور حسین کون ہے؟ جن کے لیے محبوب خدا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین۔ 72 اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے حضرت۔ شام، دمشق، کوفہ ہوتے ہوتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آئے، اور آج بھی مدینہ میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان موجود ہے جی، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ سعودیہ والوں نے اس مکان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن آج بھی موجود ہے جی۔ لکھا اسی مکان میں ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا، سزا دینی چاہیے اس کو، وہ بھاگا حضرت، اور بھاگتا بھاگتا نا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کے آپ سے اس نے پناہ مانگی، آپ نے اس کو پناہ دی۔ لکھا 3 دن 3 راتیں آپ کے پاس رہا۔ جب جانے لگا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ لکھا تھوڑا سا آگے چل کے نا پھر واپس آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں، اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ عطا فرماتے۔ کمال جواب دیا جی آپ نے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا سنوئے، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ کتنے بھی کردار جی دسو جی، کتنے بھی کردار، کدھر ہے کردار؟ سارے لڑے دے غسیلے گالاں کڈن والے، چھوٹی چھوٹی گل تے ایک دوجے دے گل میں پھڑ لین والے ہیں، کدھر ہے جی کردار؟ پھر اقبال نے بھی رو کے کہا تھا، اقبال اچھا چلو جی اقبال کو بعد میں پڑھتے ہیں، آؤ تھوڑا اور آگے چلو۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھاتے ہوئے آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا حضرت جی، اور لکھا ہے کہ حضرت جی عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ملعون فاسق جہنمی ہیں جی، اس نے اتنا زوردار وار مولا مشکل کشا پہ کیا کہ میں نے پڑھا ہے کہ اس کی جو تلوار تھی نا، یہ جو خنجر تھا، وہ حضرت مولا مشکل کشا کے سر پاک کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آ گیا حضرت، اتنا زوردار وار اس نے کیا حضرت جی۔ اور حضرت جی اس کا آلہ بھی وہ تھا جس کو اس نے کئی بار گرم کر کے نا زہر میں ٹھنڈا کیا تھا حضرت جی، اتنا بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کیوں؟ اگر دھار سے ضرب کی شدت سے آپ بچ جائیں تو زہر کے اثر سے مولا مشکل کشا نہ بچ سکیں حضرت جی۔ ابو فیروز لؤلؤ جس نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن یہ گرفتار ہوا حضرت۔ لکھا گرفتار کھڑا تھا، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی جس نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، آپ نے دیکھ کے فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ، پہلے اینو پانی پیاؤ۔ پانی لے جایا گیا، اس کے دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا ہوئے پانی نہ پیویں، ایسے تینوں مارن لی زہر پایا ہے۔ اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا۔ حضرت مولا مشکل کشا نے عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا ہوئے ایک ہی کیتا ہی، پانی پین تو نہ کر چھڑیا، اور سن جے تو علی دے کر دا پانی پی لیندا تے بروز قیامت علی نے بھی اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندا۔ کدھر یا رسول بتاؤ جی کدھر ہے یہ والا اسلام؟
دسو جی کتنے وے والا اسلام؟ اچھا چلو جی ایک اور حدیث سن لو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ آپ صحابی رسول ہیں، خادم رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ نگاہ حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ کا فیض تھا. کہتے ہیں وہ مجھ پہ وقت آیا کہ میں نے خود غلام ہونے کے باوجود غلام خریدا. اتنا فضل ہوا اللہ کا. کہتے ظاہر ہے جی غلام تھا، غلطی کرتا تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتنی بار اس کو معافی دوں اور پھر ذرا تھوڑی سی سزا دوں اس کو. آپ فرماتے ہیں میں اپنا مسئلہ لے کے نا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے جا کے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کی نگاہ مبارکہ کا فیض ہے کہ آپ کے غلام انس نے غلام خریدا ہے، یہ غلام غلطیاں کرتا ہے، اب ذرا شفقت فرمائیں، ذرا مجھے بتائیں میں کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو کر دیا کر. اس لیے پتر پیار کریو، پلاٹ لب جاندے جے پرانی جے لبدے ہیں کوئی. اور پتہ ہم نے حضرت جی سب سے بڑی غلطی کیا کی ہے جس کی وجہ سے میرے معاشرے میں خرابی آئی ہے؟ پتہ کیا ہوئی غلطی؟ اسی اپنے بھینوں تے بھراواں نوں اپنی بڈھی دی نظر نہ ویکھنا شروع کر چھڑے. سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے، اسی انہوں اپنی بڈھی دی نظر نہ او بھائی تیری بھین تیری بڈھی دی ننان ہے، تو ہی ننان بن کے نہ ویکھ، تو بھرا بن کے ویکھ، تینوں اج بھی سونی لگے گی. تیرا بھرا تیری بڈھی دا دیور ہے جیٹھ ہے، وہ تیرا بھرا ہے، تو ہی انہوں دیور تے جیٹھ بن کے ویکھن ڈیا ہے، تو انہوں بھرا بن کے ویکھ. ٹھیک ہے جی بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ اے خرابی آئی. نہیں تو حضرت جی میں نے بچپن دیکھے ہیں لوگوں کے، میں نے بچپن دیکھے ہیں بھراواں دے جن دیر وچ اے نہیں آندی، جن دیر وچ پلاٹ نہیں آندا. میں نے دیکھے ہیں گھر میں مولی والا پراٹھا پک گیا نا، مثلاً چھوٹا بھرا پہلے آ گیا تو ماں نے کی آکھیا تینوں سٹ دیں گے پرونٹھا؟ تو چھوٹا کی نہیں امی جی بھائن نوں آ لین دیو کٹھے ہی کھاواں گے کلیاں کی کھانا ہے. ایسے طرح نا جی میں گل غلط تو نہیں کی تھی. تو جی حضرت جی وڈا پہلے آ گیا تو ماں نے آکھیا وہ تینوں پھر سٹ دیں گے پرونٹھا، کم تو آیا بھوک لگی ہونی ہے. اور نہیں امی جی چھوٹا میرا کتے رستے جی پھس گیا، چلو آ لین دیو کٹھیاں کی کھانا کلیاں کی کھانا کٹھے ہی کھاواں گے. حضرت جی ہیں جی ہے نا حضرت جی جدے بغیر حضرت جی کدی اسی مولی والا پرونٹھا بھی نہیں سی کھادا ہے. اج 10-15 سال ہو گئے نہیں سی کدی دی شکل نہیں ویکھی ہے. میں نے دیکھا جی چھوٹے بھرا نوں محلے یا پنڈ چ کسی نے مارنا نا تو وڈے بھرا نے باں ٹنگ کے جانا، وہ تیری جرت کیویں ہوئی ہے تو میرے ہوندے میرے چھوٹے بھرا نوں ہتھ لاویں ہیں. لیکن حضرت جی وچ پھر اے آندیاں نے نا وچ پلاٹ آندے نے تو پھر کی ہوندا ہے وہی بھرا جنوں کوئی پنڈ چ ہتھ لاندا سی تے میں لڑن جانا، پھر ایک دن بعد آپ ہی گلما پھڑ لینا. نہ چھوٹے نوں یاد رہندا کہ بھائن نے، نہ بھائن نوں یاد رہندا کہ چھوٹا ہے. حضرت یاد رکھیو میرا پتر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. بڑا کلیجہ رکھیو حضرت جی اور محبت کریو پتر. یہ مطلب ہے نہیں کہ اپنی بوڑھی نہ بڑا پیڑا سلوک کرو، نہیں، اس کا بھی مقام و مرتبہ ہے. لیکن پتر اپنے بہن بھائیوں کو اپنی نگاہ سے دیکھو. اللہ کی قسم تمہیں آج بھی اچھے لگیں گے. وہ ہم نے ان کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، ان کی نظر سے نہ دیکھو، آج بھی اسی نظر سے دیکھو. حضرت ہوتا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے فیملیوں میں، مجھے بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا کروں جی بہن چھڑ دیں پھر ہیں. میری بہن ہے یار، میرا بھرا ہے، میرا ماں جمے ہے، رگاں چ ایک پیو دا خون ہے، ایک ماں دا دودھ پیتا دا یار، ایک ماں دی چولی چ جوان ہوئی ہے، ایک پیو دی انگلی پھڑ کے ٹرنا سیکھیا. چھوڑ دوں اس کو میں؟ کس طرح کے اہل بیت کے ماننے والے ہو تم؟ کیا چھوڑا نہیں انہوں نے؟ بھرا چھڑ دیں اج میں؟ چلے ہو لبدے نے کتے بھرا؟ میں سارے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا پترو میرے ویرو، ہاں جی انہوں اپنی اکھ نہ ویکھو، انہوں بڈھی دی اکھ نہ ویکھو. نہیں جے چنگا لگنا تم، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ اس کا بھائی ہے ہی نہیں. بندے دے بھرا سارے ڈاکو، بندے دیاں بھیناں ساریاں چڑیلاں، تے بڈھی دے بھرا سارے ولی. وہ بھائی ضرورت ہے، میرا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ کو کسے کہانیاں سنا کے چلا جاؤں؟ کون تربیت کرے گا معاشرے کی؟ کون بولے گا ان ایشوز پہ؟
کون بات کرے گا اس ٹاپک پہ؟ تباہ ہو گیا میرا معاشرہ. بھائی بھائی کو نہیں بلاتا, بہن بھائی کو نہیں بلا رہی, کون بولے گا؟ اس کو آج بھی اپنی آنکھ سے دیکھ, وہ تیری بیوی کا بھائی نہیں ہے, وہ تیرا بھائی ہے. وہ تیری بیوی کی بہن نہیں ہے, وہ ننان ہے اس کی. اس کی نظر سے نہ دیکھ, اس کے کانوں سے نہ سن, اس کو اسی طرح دیکھ. وہ بچپن والا پیار ہے. وہ بہن نو چوک کے کھڑنا حضرت جی ہیں. میری ایک ہی بہن ہے, مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے. میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ کھلایا حضرت جی. ارے کس طرح چھڑ دیا میں کندھیاں تے چوک کے نا 7 سال بعد میرے اللہ نے پیر دیتے. کس طرح چھوڑوں یار اس کو؟ میں غلطیاں بندیاں کو ہی ہوندیاں نے, وعدے کاٹے بندیاں کو ہی ہوندے نے. چھوڑ دوں اس کو؟ میں کیسے چھوڑوں؟ میں اس کو مر جاواں گا, چھڈاں گا نہیں میں کدی. اور نہ چھوڑنا میرا پتر کبھی. تو غلطی نہیں کرتا یار. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں, ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں, ہم عمر فاروق کے ماننے والے ہیں, ہم نوکر ہیں امام حسین کے, ہم نوکر اہل بیت ہیں. بڑے بڑے کلیجے کرو یار, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے خفا ہوئے بیٹھے ہو. مناؤ, محبتیں بانٹو. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پتہ نہیں یہ کربلا کب بیان ہونی ہے, پتہ نہیں یہ مولا مشکل کشا کیوں ہم نے بیان کرنے چھوڑ دیے. آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے زاروں کتار رو رہے ہیں, ایک شخص گزرا آپ کو روتا دیکھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا. وہ شخص کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے, علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا ہے. وہ شخص کرتا ہے مولا کس طرح؟ آپ نے فرمایا 20 دن گزر گئے, وہ علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا. اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ارے ان کے گھر میں مہمان نہ آئے تو وہ رو پڑے. اور یہاں 10 سال ہو گئے تیرا سگا بھائی تیرے گھر میں نہیں آیا. یہاں 10 سال ہو گئے تیری سگی بہن تیرے گھر میں نہیں آئی. اس لیے محبت حضرت نہ پتر چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے رسو, پیار کرو پتر. سنو جی آخری بات اور گفتگو ختم. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہے. عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پہ. ٹھیک ہے جی. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ لکھا ہے کہ جی جب امام حسین تشریف لے جانے لگے نا کربلا کے لیے, تو چھوٹا بھائی تھا جی, بڑا پیار تھا چھوٹے بھائی سے. ان کو اجازت ملی نہیں, چھوٹا بھائی جا رہا ہے, تو لکھا ہے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اپنے بھائی کو لپٹا لیا. بس جی الوداعی مناظر تھے جی. ہائے 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 قربان جاؤں اہل بیت, شان اہل بیت. صبر دیکھو اہل بیت کا, صبر دیکھو اہل بیت کا حضرت. اور کو پتر یہ یہاں بیٹھا کو کاکا یہ نہ سمجھے کہ یہ کربلا وہ لڑائی تھی کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. کربلا وہ لڑائی تھی کہ وہ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے, پھر بھی کچھ نہیں کیا حضرت. ہم سے تھوڑی دور ہیں, آپ سے نیڑے ہیں ذرا. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی اب کیا فرماتے ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. اور یہ لکھا ہے حضرت جی کتابوں میں, سب نے صبر کیا. سب سے چھوٹے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لکھا ہے میدان کربلا میں حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. کیوں بھلا؟ کہ یہ نہ ہو کہ علی اصغر زمین پہ ایڑی رگڑ دی اور نیچے سے پانی نکل آیا حضرت. بالکل جی, اس نے بند کر دیا, اس نے بند. میں کہتا ہوں اوے ماں نے کو پتر پیدا ہی نہیں کیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے. شمر اور ابن زیاد کہاں سے اتنے جوگے ہو گئے کہ امام حسین پہ پانی بند کرے؟ نہیں, اصل بات یہ تھی امام حسین نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. ہاں جی, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر فتح ہوا. عمرو بن عاص کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ بازار سے ایک جلوس گزر رہا ہے. انہوں نے جناب ایک پالکی پہ جناب بالکل ایک خوبصورت دوشیزہ کو بٹھا رکھا ہے. آپ فرماتے میں نے روکا, میں نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا جی ہر سال دریائے نیل رک جاتا ہے
اور ہم ہر سال نا دریائے نیل میں ایک کواری باقرہ خوبصورت لڑکی کو زندہ دفناتے ہیں، دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے تھا، اب اسلام آ گیا ہے، اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا، لے جاؤ اس کو واپس۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق نے 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک خط آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے، او نیل یا پی ٹرنا تے نہ ٹر، تے جے اللہ دے حکم نہ ٹرنا تے پھر عمر تینوں کہندا ٹر۔ اور لکھا ہے حضرت عمر کا چلایا ہوا دریائے نیل آج تک نہیں رکا ہے۔ اور بے یہ شان تو حضرت عمر کی ہے، پھر امام حسین کی کیا شان ہوگی؟ اگر آپ فرات کو کہہ دیتے، اور فرات انہوں نے تو روک دیا، انہوں نے تو سپاہی کھڑے کر دیے، لیکن حسین تجھے کہتے ہیں کہ ٹر، تو بتا پھر کیا ہوتا؟ جی اس لیے حضرت امام صاحب نے پھر سونا لکھا، آپ فرماتے ہو یہ نہ کو پانی بند ہوا، بلکہ یہ کہو طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں ہیں۔ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کیا، جی میں تو راضی ہے۔ اچھا جی چلو اب راضی کی بات آ گئی، جاتے جاتے ایک سوال میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ جاتے جاتے میری عمر 38 سال ہے جی، 37 پورے ہو گئے 2 اگست 1984، 38واں شروع ہو گئے۔ میں اپنا 38 دیکھتا ہوں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، 16 17 14 15 23 25 27 28 29 32 35 36 42 43 47 50 52 60 65 70 سارے بیٹھے نے، میں 38۔ تسی اپنی اپنی عمر دا سارے حساب لا کے ذرا گل دا جواب دیو۔ میں 38، میں اپنے آپ نے پوچھنے لگا سلیمان ہے دساں بلا این 38 سالاں کدی خیال آیا ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جاندے جاندے ایک سوال ہے جی، دسو ہاں جی ذرا، کدی خیال آیا ہے؟ ہوئے ہوئے تین کدی خیال نہیں آیا؟ وہ تو انہوں تے راضی کرنا ہے، خیال کر میاں، خیال کر میاں۔ اور ویخ فرنج راضی کیتا ہی انہوں نے۔ حضرت امام علی اصغر آپ آئیں، آگے علی اصغر کے ساتھ لپٹ گئیں اور کان میں کچھ کہا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ اور اپنی بہن کی گود میں، آپ بڑی خوش ہوئیں۔ میں اپنے بابا امام حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گی، بابا علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اجازت دے دیں، اور اگر ان کو اجازت نہیں دینی تو پھر مجھے ساتھ لے جائیں۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، لکھا آپ نے بھی آگے بڑھ کے نہ حضرت امام علی اصغر کو کچھ کہا، تو لکھا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس امام حسین کی گود میں۔ اچھا جی اب یہ حیران رہ گئی یہ کیا ہوا ہے؟ تو لکھا ہے پوچھتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں کہ آپ کی گود میں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا کہ تیری گود میں چلا گیا؟ اب سننا جی ذرا، عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا اوے علی اصغر وہ تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے، ادھر دیکھ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں، جب میں نے یہ کہا تو میرے پاس آ گیا۔ اچھا بابا آپ نے کیا کہا ہے؟ جی عشق میں کیا بچائی ہے، عشق میں کیا لٹائی ہے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پہ ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہے۔ سننا جی جواب ذرا، آپ فرماتے میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا اوے علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، میرے ساتھ نہیں جائے گا میدان کربلا؟ تو پھر اتنا تو بتا اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ ہاں میاں، اس لیے پھر میں ختم کروں گا حضرت سلطان باہو کے شعر پہ۔ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔